دو قسمیں، ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکا ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو. جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے. جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے، جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے. لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا. تو بعض لوگ یہ علم، یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام، جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے، اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر. ابھی ایک بڑا وحشیانہ کام ہے، اس سے شیاطین جنات خوش ہو جائیں کہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے. یا معصوم بچوں کی، مردوں کی، معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا گندگی میں رہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ. اس میں بعض بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، یا معاذ اللہ نقل کفر یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خون سے یا گوبر سے، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے اس جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح کے سے تکلیف دینی ہے. اب یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے، اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. وہ سورہ فلق سورہ ناس کی طرف ڈیٹیل سے بیان کر چکا. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہے، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکا کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف. کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکا کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکا کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں کہ لومڑی ہے، اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال، ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہو، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اوٹ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دے. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی یہ غیبی لات آ رہی ہے، اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا، ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے، یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں. تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے بہت ہی چھوٹا قد، دبلے پتلے سے، وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا، مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں تو اب وہ بھی کلابازی نہیں کھا رہے، ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا.
تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ، بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی، تمہاری نحوست ہے، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے برا بلا کہنا۔ ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہاں شیطان ہے، شیاطین یہاں ہیں، جنات ہیں۔ جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے، اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو، یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ پر اثر ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے، آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا۔ ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمرزم کے ذریعے کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، انہوں نے کیپچر کر لیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا، کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے، تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں، کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توڑ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ حکمت تھی، ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا۔ نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے، نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے۔ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے، میرا خیال ہے جہاں تک، ان کی بڑی داڑیاں تھیں، تہجد گزار نمازی لوگ تھے، مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں۔ اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے، جنات وہاں بوریہ بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اچھا، اب آخری بات جلدی سے، وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا ہے، تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک۔ پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن، فلاں پہ چڑیل، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے۔ میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے۔ دیکھیں، شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی۔ ایک چیز ہے نہیں، آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو خام خواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے وسوسے آتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں نا وہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں۔ ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک۔ جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھے، جادو کا اثر عام طور پر 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا۔ جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں۔ تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا
تو ہم یہ اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی. کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا. اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائیں اپنا, کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. یہ سب ڈرامے بازی ہے. اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے, اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو. یہ عین ممکن ہے 1% ہو, 2% ہو. اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں, ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں, انہی پر زیادہ اثر ہو. اچھا, یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے, یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی, اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی, ناجائز تو نہیں کہیں گے, کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان میں مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں, ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے, ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ. ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے, اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں. ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں, سحروا اعین الناس, انہوں نے جادو کیا, اور کیسا, وجاؤوا بسحر عظیم, بہت بڑا جادو لے کر آئے. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم, لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں, حقیقت میں سانپ نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا, تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں, میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں. اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے صرف خیالی پلاؤ تھی, یہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا. اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا, یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا. تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے. لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی. دیکھیں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا, اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا. جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا, کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں. تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے, اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دی. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے. لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے, ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے. دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا. پوری دنیا الیکٹرانک, کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی اور پتہ چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہی ہے. تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا. اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا, لیکن اتنا تو پتا چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا,
اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا، اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے۔ اس دور میں بھی کوئی ایسا جادو نہیں کر سکا کہ حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے۔ آج کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں حقیقت میں ایک چیز کو چینج کر سکتا ہوں؟ اس لیے ہماری رائے میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں چیز جادوگر چینج نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ اگر جادوگر حقیقت میں چینج کر دیتا تو جادو اور معجزے میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اگرچہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، بعض علماء نے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے حالات زندگی سے فرق ہوتا ہے، کہ جادوگر ننگ دھڑنگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی چور اچکے کی طرح ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ، اور پیغمبروں کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو کام کریں گے وہ جادو نہیں ہوگا، وہ معجزہ ہوگا، اور جادوگر جو کریں گے وہ جادو ہوگا۔ لیکن یہ دلیل ذرا کمزور معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو سیرت پہ بحث نہیں ہو رہی ہے، عمل کو دیکھا جا رہا ہے۔ جادوگروں نے دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی، فوراً سردے میں گر گئے۔ یہ سردے میں گرنا اس کی علامت تھا، وہ مانتے تھے، جانتے تھے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا امپاسبل، یہ ناممکن ہے، تبھی تو فوراً ایمان لے آئے وہ۔ ورنہ وہ غور کرتے کہ بھائی ہم نے تو جادو کیا ہے، ہم نے تو نظر کا دھوکہ دیا ہے، اور معاذ اللہ موسیٰ نے جو جادو کیا ہے وہ اس سے بھی بڑا جادو ہے، اس نے حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دیا۔ جادوگر اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے، بلکہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بنی ہے، فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ جادوگر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کا یہ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزے میں ایک چیز حقیقت میں چینج ہو رہی ہوتی۔ اگر کوئی جادوگر چاند کو اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے تو قطعاً چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، آپ کی نظر کو دھوکہ ہو رہا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا اور دو ٹکڑے ہو گئے تو نظر کو دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہیں۔ اور آج بھی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ چاند درمیان میں اس کے جو ہے وہ ایک نشان ہے جڑنے کا، تو حقیقت میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے بتایا، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان پر کیا ہوا ہے، دوسرے نے بتایا جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ جی محمود لبید ابن اسم نے کیا۔ کہاں کیا ہے؟ فلاں جگہ کیا، بنو زریق کا ایک کنواں تھا وہاں کیا ہے۔ کس چیز پہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ایک فرشتہ پوچھتا، دوسرا جواب دیتا۔ کھجور کی چھال پہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی جس میں بال مبارک تھے ان بالوں کو لے کے کیا ہے، اور اس میں گریں لگائی ہیں، تانت میں جو ہے، جو کھجور کی ایک دھاگا ہوتا ہے، تانت کھجور کے دھاگے سے بنتا ہے، وہ اس میں گروں میں کیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پر یہ سب کچھ آپ نے وہ جادو نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سورت پڑھا کرتے۔ تو پہلی تو میں آپ کو اس سورت کے ضمن میں بتاؤں گا جادو کیا ہے۔ دیکھیں جادو کا آج کل بڑا زور ہے، فلاں جادو ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے ساس پہ کر دیا، فلاں نے ڈمکانے پہ کر دیا، میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے، اسباب ضعیفہ کہتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، تو ہر کام کے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ریزن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس بجھے گی نہیں جب تک پانی نہیں پئیں گے، تو جب آپ پانی پئیں گے تو پیاس فوراً بجھ جائے گی، آپ کی لازمی بجھتی ہے، اللہ کی عادت ہے۔ بھوک کے وقت جب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے ہی آپ کی بھوک مٹ جائے گی، لازمی مٹے گی، اللہ کی عادت ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی، یعنی جن کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لازمی ہوتا ہے، اللہ کی عادت ہے یہ۔ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں تو رزلٹ اکثر نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا۔ جیسے آپ بیمار ہوں اور آپ علاج کرتے ہیں تو عموماً فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار فائدہ نہیں بھی ہوتا، دوائیں کھاتے رہتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سبب ہے جس پر اکثر رزلٹ نکلتا ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے جس میں لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے۔ مثلاً آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی آپ نہیں پیتے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھا دے گا، اور اسی پیاس سے آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ خودکشی کا گناہ ملے گا، کیونکہ اللہ بتائے گا قیامت کے دن کہ میں تو جب بھی کسی کی پیاس بجھاتا ہوں تو پانی کے ذریعے بجھاتا ہوں، تم نے صرف دعا مانگی، پانی پینے کا انتظام کیا نہیں، تو میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا اور تم مر جاؤ گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کمانا فرض ہے تاکہ انسان روٹی کھا سکے۔ اس معاملے میں اللہ پہ توکل تو کرنا ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب کہ اسباب اختیاری نہ کرے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا۔ دوسرا جو اسباب ہیں جن میں آتا ہے کہ کبھی اکثر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا، وہ ہے بیماری میں علاج کرنا۔
اب آپ بیماری میں علاج کرتے ہیں تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. تو یہ والا سبب جو ہے نا، یہ اختیار کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ بیمار ہوئے اور آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ مر گئے تو گناہ نہیں ہوگا، آپ کو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم جب بیمار تھے تم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے کوئی یقین تھوڑی تھا کہ علاج کر کے شفا ملے گی، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے علاج ہوا پھر بھی نہیں. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک نہ ہو، تو اب میں نے صرف توکل کیا تجھ پر. تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی، اور بہت دفعہ علاج کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں تاکید ہے علاج کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کوئی اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہے تو توکل کر سکتا ہے، اگرچہ اس توکل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ نامناسب کہا جائے گا اس توکل کو، کیونکہ علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے. تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے. تو یہ تعویذ، رقیہ اور یہ جو ہے جادو، یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان پر زیادہ تر نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا تو نظام عالمی تباہ و برباد ہو جاتا. جادوگر سب سے پہلے کیا کرتے، وہ اپوزیشن والے کسی جادوگر کو لاتے اور جو حکومت میں ہے اس کے خلاف جادو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیتے. حکومت یعنی سب جادو ہی کھیل رہے ہوتے پوری دنیا میں، اور جادوگروں کی اس پوری دنیا میں موج ہوتی. جادوگر یہ کرتے، جادو کے زور سے یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یوں بنا دیا، ایک نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا. تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے. جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے، جادو ایک کمزور سبب ہے. نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے، لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے، زیادہ تر پر نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو. اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے مگر آپ مرے نہیں، تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر. تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا. اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو یہ حکمت تھی. ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا وہ بھی بہت تھوڑا. اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تم جاؤ. تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. یہ صحیح حدیث ہے، اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں، بعض صحابیات ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لیا. تو لہٰذا ان جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ. میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جادوگر نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد نا، اور یہ بڑا یہ صبح شام پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم سے تو سنت تسبیحات پڑھ لیں بڑی بات ہے جو ہے نا، ہم تو اللہ بس اسی کی توفیق دے دے، ہمیں تو یہ توڑ جادو کے حصار مسار کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسا کچھ نہیں، آپ دیکھیں دو ایک دوسرے کتنا حسد کر رہے ہیں. تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے. اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے. ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں ہے. تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے
بنا لیا. تو ہوتا ہے, اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا, اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں. تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے, تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں, تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. اس بارے میں امام ابو بکر الجساس جو بہت بڑے محقق تھے, مفسر تھے, ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے. انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم, قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہیں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یخیل, لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا, اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے. تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی, نظر کا دھوکا ہوتا ہے, تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا موقف ہے, بہت مضبوط ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے. تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی, تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے. تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا, تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی. البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں, ماضی قریب کے اکابر ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے, اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے, عین ممکن ہے ہو سکتی ہو. اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے. تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے, تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں. اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے, اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں, اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں. کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا, یہ سارے غریب ہوتے ہیں, لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے, چاندی بنا دیتے, اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے. یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے. اور انہیں ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو, کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی. تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو, اطلاع نہ ملی ہو ہمیں, ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے. تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا, لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے, اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو, اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی, تو وہ خبریں آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے, اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے. ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو, ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں, ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, پھونک مارو کچھ کرو, میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. ہے بھائی جلدی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کی میں بلاتا سب سے پہلے, بھائی سیدھی سی بات ہے نا. تو میں کہتا بھائی کچھ, تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا. تو جادو سے بچنے کی فکر کریں, لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں. ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے, فلانے نے جادو کیا, ڈمکانا نے جادو کیا, اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو جادوگر کا اثر ایک, ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں. جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں, یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں, جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہو. اصل یہ ہے,
اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں, اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا, تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا. جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں, تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے. یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئے, آپ گئے چلتے ہوئے پانی لے کر آئے, میں نے پانی پیا, مجھے پیاس بجھ گئی. اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا, اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے, یوں لائے اور ہم نے پی لیا اور ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئیں, آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے, کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی, سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسا چاہیے, یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے. لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں, تمہارے اور میرے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے, اور آپ نے یہ بٹن یہ ٹونے, لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے, اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے. باپ صاحب کہیں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھ رہے ہیں یار کسی نے موبائل تو نہیں, موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. تو وہ ایسے مخفی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹرک ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میجک شو آتے ہیں یوٹیوب پہ, درمیان سے ٹانگیں کاٹ کے بندے کو الگ کر دیا, پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دی, آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, 10 سال سوچتا رہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہ چونکہ انگریز ہے, وہ اس کو اپنی روحانیت کے لیے کیش نہیں کراتا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, ٹانگیں کاٹ کے پھر جوڑ دیتا ہوں, تو اب جو ہے نا آؤ مجھے ہدیے دو, نذرانے دو. یہی کام اگر کوئی مسلمان جادوگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں. گورا صاف طور پہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم نے یہ فن سیکھا ہے, یہ ٹرک ہے جو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, بتانے کے 1 کروڑ روپے لیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن جب وہ ٹرک بتاتے ہیں, اب تو یہ آ بھی گئی ہے ٹرک یوٹیوب پہ. اب لوگوں نے بتائی کیوں؟ اپنے چینل پہ سے پیسہ کمانے کے لیے, کہ یار ویسے کسٹمر کو بتا کے اتنے پیسے مل رہے, یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دو, ویسے ہی ویورز اتنے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بہت علمی خاندانی باتیں کر رہا ہوں, ان کی قدر کریں, ورنہ جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا آج کل, دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے, اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں انگلش میں بھی میجک کہتے ہیں, اردو میں سحر کہتے ہیں, سحر جسے کہتے ہیں سحر, اور عربی اردو میں جادو. اب ایک تو انگریز جادو کرتا ہے, بھائی یہ ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر نکال کے دکھا دیا, نہیں وہ نکال رہے ہوتے. ہمارے ایک اسکول میں ایک آئے تھے, وہ میجک شو دکھا رہے تھے, اخبار میں جو ہے نا انہوں نے اخبار کا ایسے وہ بنایا اور اس میں دودھ ڈالا جگ سے, پھر یوں رکھا, اخبار کھولا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے یعنی وہ دودھ کہیں گر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اس کو کہتے ہیں سحروا اعین الناس, لوگوں کی, اس لیے قرآن میں آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جادو. تو یہ اس کا تعلق کس سے؟ آپ کی ایسے ممتاز بیگم دیکھیں نا آپ جا کے, وہ بھی جادو ہے. عورت کا دھڑ ہے, نیچے پیچھے لومڑی ہے. اب بھائی ہم تو پریشان ہیں یار, یہ کیا ہے, یہ ہے کیا؟ لیکن کوئی ٹرک ہوتی ہے. اب یہ جتنی خفیہ ٹرک ہوگی اتنا ہی طاقتور کیا ہوگا؟ جادو ہوگا. تو یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی 2 قسمیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں, یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں نا, تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی, ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے, آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے, پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر, یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے ٹھیک ہے نا. تو
ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے, پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے, تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہے تو 2, وہ آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر, اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے تو پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جن نظر آتا ہی نہیں ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی, ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں. انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں, طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں, اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے, جیسے ایلومینیٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا, کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں, تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے. تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں, وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے. وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے, کہ اب ماں کو مار دو, باپ کو مار دو, یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے پکا. پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں, بہت پیسہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کرے گا. ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی, اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا, ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے, بھائی میں یہ نہیں کر رہا, میں کیوں کروں گا. آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا, کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا, وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے. تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں, اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے. تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام, تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے. وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا, وہ کوئی گرا لگا کے, کسی کا نام پڑھ کے, یا اس کا پتلا بنا کے, ٹھیک ہے نا, اس میں جیسے سوئیاں لگا دی, تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے, جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو, اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے, اس کو فوکس کرنا ہے. اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, نجاست سے قرآن لکھنا, یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا, تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں. الٹا قرآن لکھنا, معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا. اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ, پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے, تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا. گند کھانا, گوبر, یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, گند کھاتے ہیں, کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان, وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے, لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا. ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا, مجھے ایک صاحب نے خود بتایا, جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے, جادوگروں سے علاج کرانے, حماقت دیکھو. تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا, تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا. وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں. اتنا میں, وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں, تو میرے سے بحث کر رہا ہے. ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا, تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے, 6 لڈو کھا جاتا. تو یہ ان کے, تو یہ ہوتے گندے میلے کچیلے. ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں, تو جتنا گند میں رہتے ہیں, جتنے وحشیانہ عمل, خون پی رہے ہیں جی, صحیح ہے نا, زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں, ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں, تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے, تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے, بلکہ اس میں بھی یہ ہے کہ سبب ضعیف ہے نا. جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے, تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں, تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے. تو سامنے والا اگر دیندار ہے, کانفیڈنس ہے, وہ نہیں ان چیزوں میں پڑتا, تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے, وہ ڈرتے ہیں. وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ. اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے, پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں. یہ بات جو میں نے دعویٰ کی, اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے, ایک بزرگ کی قبر تھی, تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے,
یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. بزرگ, پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے, مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے, لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں, لات مارتے ہیں, وہ وہاں جا کے لگتے. ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں. انہوں نے کہا نہیں آپ خود جا کے دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے, ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو. تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا, جو مر گیا وہ بیچارہ گیا. بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے, تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور. اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے, داڑیاں تھیں ان کی. جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں, اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے, ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک دم دھکا لگائے, کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی, چند میٹر دور تھی, دیوار سے جا کے لگے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں. پھر دوسرا بندہ لیٹا, وہ لڑ گیا. میری باری آئی, میں لیٹا, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے فاتحہ پڑھی. انہوں نے کہا یہ پڑھو, انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤ, میں لڑک بھی گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا, جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, وہ لیٹا, اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں, جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے, یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں, کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب 2 توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا, تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے, تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے, ہم کیا بگاڑ لیتے, بلکہ مجھے تو 1 لاکھ لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ کہیں دوبارہ آ کے لات نہ لگا دے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے, الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے, اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے, یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار بار لوگ اتنا آ رہے ہو, پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے, پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار, تو لات مار, میں ایسے کا ایسے ہی ہوں. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا, ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے, پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں, دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں, اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں, پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے, آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں, اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے, بس ایک میسج دیا جاتا ہے, جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے, جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. جی ٹھیک ہے, حقیقت ہے, ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں عامل بنیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں, بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے, اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن ون جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں, تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کسی نے کچھ کر دیا, تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے, نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی 2 اچھا ہاں, یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا, پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں
لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں, آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں, آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا, آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے, ایک بات بیٹھتی ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا, ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا, اس سے پوچھا یار یہ تو, وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسے ہی علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا, اولاد والا پھر بھی نہیں ہوئی, اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا کیا, اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا, اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا, ایک عجیب سا, یہ اب یہ کیا ہے, مسمرزم ہو رہا ہے, خیالی نا, دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ, کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو, بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو, صرف قمیض ان کی لمبی تھی, قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے, اب لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا, اذا زلزلت الارض یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ ایک ایسی سورت ہے, ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے. قل هو اللہ کہہ دیتے, وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے, پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا, اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو. پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے, دھڑام سے گرا ہے, آواز آئی ہے, وہ ٹوٹا ہے, اس میں ان دونوں کے پتلے, اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے, خون کے چیتھڑے ویٹتے, ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا, اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا, آپ پہ پتلے پہ سوئیاں تھیں اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے, گھر چلے گئے. اولاد تو نہیں ہونی, وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی, تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا, اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے, آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں, جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی, حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں, ڈر بھی رہے ہیں, حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا, اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے, اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے, کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں, سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے, گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے ملائیں گے, آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو ودو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو, یہ انتر منتر کلی کلنتر, تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ, مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے, قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے, جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو, یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے, قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے, آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے, حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی, وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا, اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے, توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا, قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے, حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی, اس میں کیا تھا, بہت تقسیم ہوئی ہے, وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا, میں نے لوگوں کو بتایا, میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا, لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں, تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو, پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے, جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے, اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے, تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی, یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی, یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا, انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے, الٹی نہیں ہو رہی, اس کا مطلب جادو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے, چکر ہو رہی ہے, آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے, اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا, اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں,
وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہر ہے 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی، خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے، ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں یہ سمجھ لو جو بھی گن تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو 1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے. ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام خواہ میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو، یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو.